سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 9:05 پہ ملک کے معروف دینی و عصری تعلیمی ادارے جامعۃ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ آپ کے بہت سارے سوالات، ان کے بہت سارے جوابات اس پروگرام کے توسط سے آپ تک پہنچتے ہیں۔ آج بھی آپ نے جو سوال ہم تک پہنچائے ہوئے ہیں اور ان کے جواب ابھی تک شامل نہیں کیے گئے اس نشست میں، ان سوالات کو مفتیان کرام کی خدمت میں ہم رکھیں گے۔ جو پینل آج ہمارے ساتھ موجود ہوگا اور انشاءاللہ العزیز وہ پینل آپ کے سوالات کا تشفی بخش، تسلی بخش جواب آپ تک پہنچائے گا انشاءاللہ۔ اگر آج بھی آپ ہمیشہ کی طرح ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں اپنے سوالات کے ذریعے سے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو شرعی نقطہ نظر کی کسی بھی وضاحت کی ضرورت ہے، تو بہت آسان سا طریقہ ہے، آپ اس طریقے کو فالو کریں گے اور ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ فیس بک پر جا کر سرچ انجن میں JTR میڈیا ہاؤس لکھ کر اس پیج کو سرچ کریں، لائک کریں، اور آج کی لائیو ٹرانسمیشن جو اسی پیج پر جاری ہے اس کا حصہ بن کر کامنٹ بار میں اپنا سوال تحریر کر دیں۔ دو باتوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ سوال تحریر کریں گے۔ پہلی بات یہ کہ اپنے سوال کے ساتھ اپنا اور اپنے علاقے کا نام ضرور لکھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی غیر ضروری سوالات ہیں، فرقہ وارانہ نوعیت کے ہوں یا پھر ان کا تعلق سیاست سے ہو، ان سے آپ گریز برتیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک گزارش آپ سے اور ہے کہ اپنا سوال اردو کی بورڈ میں تحریر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ رومن میں جو سوال آپ کے آتے ہیں ان کو شامل کرنا ذرا سا مشکل ہوتا ہے، اس میں دقت ہوتی ہے۔ اس سے آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کرنے کے چانسز زیادہ بڑھ جائیں گے، آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی اور ہماری ٹیم کے لیے بھی آسانی کا ایک سامان ہوگا اس میں۔ آج کی جو نشست کے معزز مہمان ہیں ان کا تعارف آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ مفتی فیصل احمد صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، سینئر مفتی ہیں، سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، اور ساتھ ہی ساتھ جامعۃ الرشید کے جو شعبہ تخصصات ہے جامعۃ الرشید کا، اس کے آپ معاون مسئول ہیں اور ماہر فلکیات ہیں اور ماشاءاللہ معروف کالم نگار بھی ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے۔ آج کے دوسرے معزز مہمان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں موجود منگل والے دن، بدھ والے دن، مفتی محمد صاحب، شیخ الحدیث، رئیس دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی۔ جیسے ہی ہمیں جوائن کریں گے تو ان کی خدمت میں بھی آپ کے بہت سارے سوالات آج رکھیں گے۔ بہرحال آج کی نشست کا پہلا سوال مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں ہے۔ وسیم صاحب پوچھتے ہیں جی، دبئی سے کسی کو خون عطیہ کرنے کی وجہ سے چھوڑے گئے روزے کا کیا حکم ہے؟ صرف قضا ہوگی یا کفارہ بھی ہوگا؟ جبکہ خون عطیہ کرنے کے لیے 35 کلومیٹر سے زیادہ سفر بھی کیا تھا اور آنے جانے میں 70 کلومیٹر ہو گئے تھے، کیا کہتے ہیں اسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ روزہ انہوں نے چھوڑا ہے۔ جی، ایک روزہ چھوڑنا ہوتا ہے، ایک توڑنا ہوتا ہے، جی، اور واضح انہوں نے نہیں کیا۔ ان کے سوال کے انداز سے لگتا ہے کہ توڑا ہے، کیونکہ کفارے کا بھی پوچھ رہے ہیں۔ جی، اور اگر چھوڑا ہے تو ظاہر جب کسی بھی وجہ سے چھوڑا جائے، چاہے وہ جائز وجہ ہو یا چاہے ناجائز وجہ ہو، جب بھی روزہ چھوڑا جاتا ہے تو اس کی صرف قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ جی، لیکن اگر روزہ توڑا جائے تو پھر اس میں کفارہ بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے جو صورت بیان کی ہے کہ یہ خون دینے کے لیے انہوں نے کیا، تو ایک جائز کام تھا، اس جائز کام کے لیے انہوں نے کیا۔ اگر روزہ چھوڑا تھا تو صرف 1 دن کی قضا ہے، اگر توڑا تھا تو ان کو 1 دن کی قضا بھی کرنی ہے اور پھر کفارہ بھی رکھنا۔ کفارہ بھی دینا۔ بہت شکریہ صاحب۔ کینیڈا سے امجد صاحب کا اگلا سوال ہے، اگر 3 تولہ سونا ہو جس پر 1 سال گزر گیا ہو اور نقدی کوئی نہیں ہے تو زکوٰۃ ہوگی؟ زکوٰۃ کے اموال جو شہری علاقوں میں ہوتے ہیں یہ 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ جی، سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے اور تجارت کا سامان ہے۔ جی، سونا کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، زیور ہو یا اینٹوں کی شکل میں ہو، ادھار دیا ہو، اپنے پاس ہو، استعمال میں ہو نہ ہو، اور کرنسی بھی کسی شکل میں ہو سکتی ہے۔ اور سامان تجارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے خریدی اس نیت سے کہ آپ آگے اس کو بیچیں گے۔ جی، تو انہوں نے یہ صورت فرض کی ہے کہ سونا ہے اور کچھ اور نہیں ہے، کرنسی نہیں ہے۔ اگر سامان تجارت بالفرض ہے تو اس صورت میں تو اس میں پھر زکوٰۃ کا اعتبار ہوگا چاندی کے حساب سے۔ صحیح۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ صرف سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، جو کہ ایک بہت ہی یعنی ریئر ایک صورت ہے، نادر ایک صورت ہے، جی، اگر واقعتاً یہی بات ہے تو اس صورت میں پھر سونے پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اس صورت میں سونے کا نصاب 7.5 تولے سونے کا ہوگا، ٹھیک ہے، اور چاندی کے حساب سے اس کی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ بہت بہتر مصعب۔ کامران بلوچ صاحب لیاری سے پوچھتے ہیں، اکثر لوگ حق مہر کے اندر سونا لکھواتے ہیں۔ اچھا، ایک یہ جو پچھلا سوال ہے نا، جی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اور نقدی نہ ہو۔ جی، نہیں ہے نقدی۔ تو نقدی نہ ہو کا یہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ کے حساب والے دن نقدی نہ ہو، جی، پھر تو زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ لیکن اگر نقدی نہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں،
تو اس صورت میں یعنی اگر 10-15 روپے بھی ہیں ان کے پاس تو زکوٰۃ تو آ جائے گی جی اور زکوٰۃ ان کے اوپر ایک ذمہ ہو جائے گی جیسے اور ادھار ذمے ہوتے ہیں, صحیح. اور پھر جیسے وہ اس کا نظم بنائیں گے تو اس کو ادا کر لیں گے. بہت شکریہ محمد صاحب. کامران بلوچ صاحب لیاری سے پوچھتے ہیں, اکثر لوگ حق مہر میں سونا لکھواتے ہیں 2 تولہ 4 تولہ مختلف, کیا اس سونے کے قیرات بتانا ضروری ہے؟ کیونکہ 18, 20 اور 22 مختلف قیرات کی قیمتوں میں واضح فرق ہوتا ہے مصحف. جی, جب وہ مہر میں لکھوایا جائے تو اس کو بتا دینا چاہیے, اور اگر کوئی نہ بتائے جی تو جو معروف بازار کے اندر قیرات چلتے ہوں گے جی تو اس کے مطابق ادائیگی ضروری ہوگی. بہت شکریہ مصحف. دمام سے محمد عابد صاحب کا سوال ہے, ڈی این سی کے بعد آنے والا خون کون سا ہے؟ استحاضہ یا نفاس, اور حیض کب سے شروع ہوگا؟ جی, اگر اس طرح سے ڈی این سی کی نوبت آئی ہے اور جو اس میں نکلا ہے وہ لوتھڑے کی شکل میں ہے جی اور باقاعدہ اعضاء اس کے نہیں بنے ہیں, تو پھر تو یہ اگر حیض بن سکتا ہے تو حیض ہی شمار کریں گے, اگر حیض نہیں بن سکتا, کم وقت ہے, ٹھیک ہے تو پھر اس کو استحاضہ کہیں گے. ٹھیک. اور اگر اس کے باقاعدہ اعضاء بن چکے ہوں, یعنی سارے اعضاء بننا ضروری نہیں ہے, کوئی ایک آدھ عضو بھی اگر بن چکا ہے تو اس صورت میں پھر جو اس کے بعد کا خون آئے گا اس کو نفاس کا خون کہیں گے. ٹھیک, جزاکم اللہ. بنت صلاح الدین صاحب کراچی سے پوچھ رہی ہیں, اگر ایک مشترکہ گھر 3 منزلہ ہے اور ہر منزل میں ایک بیٹا رہتا ہے, پھر اگر ایک بھائی اپنا پورشن کرائے پہ دے کر کہیں اور چلا جائے تو اس کرایہ کا حقدار کون ہوگا؟ جی, اگر مشترکہ گھر سے مراد یہ ہے کہ انہی 3 بھائیوں کے درمیان مشترکہ ہے اور کوئی اس میں حصے دار نہیں ہے, تو انہوں نے اس کو باقاعدہ تقسیم اگر نہیں بھی کیا لیکن انہوں نے اس کی رہائش کا حصہ تقسیم کر لیا ہے جس کو محایات کہتے ہیں. جی, تو کیونکہ یہ طے شدہ ہے کہ اس حصے کی منفعت اسی بھائی کی ہے, جی لہذا اگر وہ اس کو کرائے پہ دیتا ہے تو اس کا کرایہ بھی وہی لے گا, سب دوسرے بھائی اس میں دعویٰ نہیں کر سکتے. جزاکم اللہ. محمد فہیم صاحب بلوچستان سے پوچھ رہے ہیں, جی سرکاری گاڑی جو سرکاری ملازمین کو عاریتاً دی جاتی ہے, اس میں غیر ملازمین سفر کر سکتے ہیں, گنجائش ہے اس کی؟ جی, سرکاری ملازمین کو 2 طرح سے گاڑیاں ملتی ہیں. ایک تو وہ ہوتی ہے جو کہ ان کو اپنے سرکاری کام کو کرنے کے لیے دی جاتی ہے, جیسے پولیس موبائل ہوتی ہے, اس طرح کی, اس میں بھی بہت سارے لوگ فیملی کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں. تو وہ کیونکہ ان کے کام کے لیے دی گئی ہے لہذا اس کے اندر تو کسی اور کو اس میں بٹھانا اور سفری سہولیات دینا یا گھر کے فائدے کے لیے استعمال کرنا وہ جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر سرکاری ملازم سے مراد وہ ہے جن کو باقاعدہ ان کے اس عہدے کی وجہ سے گاڑی جو ہے ایک سہولت کے طور پہ دی گئی ہے, وہ اپنے گھریلو استعمال میں اس کو لا سکتے ہیں. تو ایک شخص اپنی گاڑی میں جس طرح کا استعمال کرتا ہے, اپنے بیوی بچوں کو بٹھاتا ہے, کبھی اپنے دوست کو بٹھاتا ہے, تو کبھی کسی کو ویسے تھوڑا بہت لفٹ دے دیتا ہے, تو اس حد تک بٹھانے کی گنجائش ہوگی, مستقل ان کے کاموں میں لگانے کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک, جزاکم اللہ. مفتی محمد صاحب تشریف لے آئے ہیں جی, اور تعارف مسا میں کروا چکا ہوں. پہلے سوال ہے ابو محمد صاحب حیدرآباد سے, اگر متلی یا الٹی کپڑوں پر لگ جائے تو اسے بھی پیشاب وغیرہ کی طرح پاک کرنا ضروری ہوگا؟ جی بالکل, اس کو بھی پاک کرنا ضروری ہوگا, چونکہ معدے سے کوئی بھی چیز آ گئی تو وہ نجس ہوگی, اور جیسے خون پیشاب ناپاک ہوتا ہے اسی طرح وہ بھی ناپاک ہوتی ہے, اور جو احکام اس کے ہیں وہی احکام قے کے بھی. ٹھیک, جزاکم اللہ. تاج علی صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں جی, حضرت مفتی فیصل صاحب فرما رہے ہیں کہ منہ بھر کے ہوگی تو وہ ناپاک ہوگی, اگر کم مقدار میں ہو تو وہ ناپاک نہیں ہے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ. تاج علی صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں جی, کیا بچوں کی قے نجاست غلیظہ ہے؟ نیز نجاست خفیفہ کیا ہوتی ہے؟ نجاست غلیظہ ہی ہے, لیکن وہی تفصیل ہوگی کہ منہ بھر کے ہو تو وہ نجس ہوگی, اور وہ پھر نجاست غلیظہ ہوگی اور اس کو پاک کرنا لازم ہوگا. جی, نجاست خفیفہ وہ ہوتی ہے ایک قول کے مطابق کہ جس کے بارے میں کوئی نص نہ ہو, جس کے بارے میں کوئی قرآن کریم کی آیت ہے, کوئی حدیث ہے, اور وہ حدیث ایسی ہے کہ اس کے معارض کوئی دوسری حدیث موجود نہیں ہے, تو وہ نجاست غلیظہ ہوتی ہے. اور جس کے بارے میں کوئی نص نہ ہو اور کسی دوسری چیز پر قیاس کر کے اس کو نجس قرار دیا گیا ہو تو وہ نجاست خفیفہ ہوتی ہے. دوسرا قول جو صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کا ہے, یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالیٰ,
ان کا فرمانا یہ ہے کہ جس کے بارے میں ائمہ مجتہدین کے درمیان اختلاف ہو جی تو اس کو نجاست غلیظہ نہیں کہیں گے بلکہ وہ نجاست خفیفہ ہوگی. ٹھیک باقی آپ کو جو مسئلہ درپیش ہو تو اسے پوچھ کر تو وہ یہ فیصلہ کروا لیں اور فتویٰ لے لیں. بہت بہت شکریہ صاحب. حامد میر صاحب سکھر سے پوچھتے ہیں بھینس کا دودھ نکالتے وقت پیشاب یا گوبر کے ذرات کچھ دودھ میں گر جائیں دودھ کا کیا حکم ہے؟ جی اگر گوبر کا ٹکڑا ایسے گرا خشک کہ اس کو فوراً نکال لیا گیا تو اس سے تو دودھ پر کوئی اثر نہیں پڑا. جی لیکن اگر وہ گوبر کا ٹکڑا گھل گیا اور دودھ کے ساتھ مل گیا حل ہو گیا تو ایسی صورت میں وہ دودھ ناپاک ہو جائے گا. اسی طرح پیشاب کے قطرے اگر اس میں گرے تو اس سے بھی دودھ ناپاک ہو جائے گا. لیکن اگر دودھ ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ بھی ہے. اس کو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کو پاک کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا دودھ ہے اتنا ہی آپ اس میں پانی ڈالیں اور اس کو ابالیں. جب پانی خشک ہو جائے جتنا دودھ تھا اتنا برتن میں باقی رہ جائے تو پھر اس عمل کو دہرائیں. پھر تیسری بار دہرائیں. تو 3 بار جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو وہ دودھ پاک ہو جائے گا اور اس کا استعمال کرنا جائز ہوگا. ٹھیک ہے. بہت شکریہ مصطفیٰ. ویسے جتنا خرچہ ہی اس کو ابالنے میں کریں گے اتنے کا تو دودھ اور لے لیں. جزاک اللہ. ہم تو شرعی مسئلہ جی بڑی مقدار ہوتی ہے. جی. بنت سلیم صاحب کراچی سے پوچھتی ہیں جی حالت حیض کے دوران اگر کوئی آیت بغیر ہاتھ لگائے پڑھی جائے تو گنجائش؟ جی یہ مسئلہ کئی دفعہ آ چکا ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرنا حالت حیض میں یا حالت جنابت میں جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. البتہ وہ آیت جو دعا کے مضمون پر مشتمل ہے اسے بطور دعا پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو پڑھ سکتے ہیں. باقی تلاوت کے طور پر قرآن کریم کی آیت اس حالت میں پوری پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک ایک کلمہ کر کے پڑھنے کی گنجائش ہے. جزاکم اللہ. محمد سفیان صاحب دہلی سے پوچھ رہے ہیں اگر 15 دن سے کم پر دوبارہ حیض آ جائے اور خون 3 دن سے زیادہ تک آتا رہے تو عورت کب سے ناپاک سمجھی جائے گی؟ اس صورت میں طہر کے جو ایام کیا 15 دن سے کم ہوں گے؟ جی نہیں, طہر کے دن تو 15 دن سے کم نہیں ہو سکتے. جی. لہٰذا 15 دن پورے ہونے سے پہلے جو خون شروع ہوا ہے وہ یقینی طور پر بیماری کا خون ہے جس کو فقہ کے اصطلاح میں استحاضہ کہتے ہیں. لیکن آگے پھر وہ اگر مسلسل جاری رہتا ہے تو اس کے احکام اور ہیں اور وہ 10 دن کے اندر اندر بند ہو جاتا ہے تو اس کا حکم شاید اور ہو. 10 دن سے زائد جاری رہتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے تو اس کا حکم کوئی اور ہوگا. تو جو صورت پیش آئی ہو وہ کسی مفتی کے سامنے ذکر کر کے تو اس کا حکم معلوم کرنا چاہیے. یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ طہر یعنی پاکی کے ایام 15 دن سے کم نہیں ہو سکتے. یہ کم سے کم مدت ہے اور زیادہ پاکی کی کوئی مدت متعین نہیں ہے. تو اگر یہ آگے جاری رہتے ہیں اس کے مسلسل خون جاری رہتا ہے 15 20 دن 25 دن یا اس سے زائد ہے جی تو پھر اس کے جو پچھلے مہینے کی جو عادت تھی ان عادت کے ایام میں تو اس کو حیضہ سمجھا جائے گا اور باقی سارا خون اس کا بیماری کا خون سمجھا جائے گا جس میں وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی اور نماز ادا کرے گی. جزاکم اللہ صاحب. بہت شکریہ. بنت علی صاحب کا سوال ہے کراچی سے. یہ بات درست ہے کہ کہ اما حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پھل توڑنے کا کہا اور اس غلطی کی سزا کے طور پر اللہ نے عورتوں کو حیض کی بیماری دی؟ جی ہمیں اس طرح کی کوئی روایت ہمارے سامنے نظر سے نہیں گزری اور یہ حدیث میں آتا ہے اور وہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ کتب اللہ علی بنات آدم. جی. اللہ تعالیٰ نے بنات آدم پر آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر اس کو مقرر کیا ہے اور یہ چیز ان کے ساتھ لگا دی ہے. تو چونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ یہ بھی ایک نعمت ہے اور بغیر اس کے اولاد کا سلسلہ جاری نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا اور اس کی نسل کو چلانے کا فیصلہ کیا تو اس کے ساتھ ہی یہ چیز بھی لگا دی. تو اس لیے اس کو یہ کہنا کہ حضرت حوا علیہ السلام یا ان کی کسی غلطی کا نتیجہ ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے. نہیں. جزاکم اللہ. جی مقبول احمد صاحب کا اگلا سوال ہے برائے مہربانی تیمم کا مکمل طریقہ.
تیمم کا طریقہ یہ اچھا سوال ہے، اور اس میں بعض لوگ غلط طریقہ بتاتے ہیں جی، اور وہ طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ جی آپ زمین پر ہاتھ ماریں اور اس کے بعد یہ پکڑنا ذرا، جو طریقہ مشہور ہے تبلیغی جماعت میں بھی سکھایا جاتا ہے اور بہت سارے علماء کرام بھی وہ بتاتے ہیں، لیکن محققین علماء نے اس کا رد کیا ہے، اور وہ طریقہ جو مشہور ہے وہ میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں، پھر صحیح طریقہ بتاتا ہوں۔ جو غلط طریقہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی گرد و غبار والی چیز پر یا زمین کی جنس سے جو بھی چیز ہے اس پر ہاتھ لگائیں، ہاتھ ماریں، اور اس کے بعد آپ یوں تیمم کریں، یہ 3 انگلیاں علیحدہ ان 3 انگلیوں پر رکھیں اور اس طرح بازو کے پچھلی طرف لے جائیں، اور پھر بازو یوں کر کے، تو یہ جو 2 انگلیاں ہیں ان کے ذریعے سے بازو کے دوسری طرف کا اور ان 2 انگلیوں کا اور انگوٹھے کا تیمم کریں، صحیح، اور اسی طرح دوسرے ہاتھ کا کریں اور چہرے کا کریں۔ لیکن یہ طریقہ اس مفروضے پر مبنی ہے کہ اگر آپ یہ انگلیاں ساری استعمال کریں گے تو یہ مستعمل ہو جائیں گی، اور دوسری طرف والا بازو وہ مستعمل ہاتھ اس پر استعمال ہوگا تو تیمم صحیح نہیں ہوگا۔ یہ بات بنیادی طور پر غلط ہے، اس لیے کہ جب تک وضو میں بھی یہی مسئلہ ہے اور تیمم میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب ایک دفعہ آپ وضو پر ہاتھ لگا دیتے ہیں تو جب تک اس سے جدا نہیں کرتے یہ مستعمل نہیں ہوتا۔ ہاں آپ نے یہاں ہاتھ لگایا پھر یہ جدا کر دیا تو مستعمل ہو گیا، جدا جب تک نہیں ہوگا تو یہ مستعمل نہیں ہوگا۔ لہذا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پورے ہاتھ کو پورے ہاتھ کے نیچے سے لے جا کر اوپر سے جو ہے وہ آپ ایسے کر کے دوسری طرف تیمم کر لیں، اور دونوں طرف تاکہ کوئی جگہ خالی نہ رہے جہاں تک آپ کا ہاتھ نہ پہنچے، اس طریقے سے تیمم کرنا کافی ہے۔ ورنہ اگر یہ کہا جائے کہ جی اس طرح الگ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ مستعمل نہ ہو، تو آپ نے یہ ہاتھ یہاں رکھا اور تھوڑا سا آگے چلایا تو مستعمل ہو گیا آپ کے مفروضے کے مطابق، تو پھر تو آپ کا سارا تیمم بھی مستعمل ہاتھ سے ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ طریقہ غلط مشہور ہو گیا ہے، بعض فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا بھی ہے، لیکن محققین فقہاء نے اس کا پرزور رد کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ ماریں کسی بھی گرد و غبار والی چیز پر یا زمین کی جنس پر، اور زیادہ مٹی لگ جائے تو ایسے کر کے جھاڑیں، اور اس کے بعد آپ پہلے ہاتھوں پر ہی کرتے ہیں نا یا پہلے چہرہ کرتے ہیں؟ پہلے چہرے پر ملیں، اور چہرے کو جو ہے نا وہ آپ پورے کو اس طریقے سے استیاب کریں، یہاں سے آپ اس طریقے سے وہ کریں کہ کوئی جگہ خالی نہ رہے اور ہر جگہ آپ کی ہاتھ پہنچ جائے، اور اس کے بعد آپ اس طریقے سے ہاتھوں کا مسح کر لیں، دوبارہ ضرب لگا کر زمین پر یا زمین کی جنس پر۔ تو یہ آسان سا طریقہ ہے، کوئی اس میں پیچیدگی نہیں۔ ہاں البتہ یہ بات ضروری ہے کہ تیمم جب آپ کریں تو یہ نیت کریں کہ یہ تیمم میں نماز ادا کرنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے کہ پانی تو خود طبعی طور پر ایسی چیز ہے کہ اس سے پاکی حاصل ہوتی ہے، وہاں اگر نیت کرے گا تو ثواب ملے گا، نیت نہیں کرے گا تو بھی وضو ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا۔ لیکن اگر تیمم کرتے وقت نیت نہ ہو کہ میں نماز کے لیے پاکی حاصل کرنے کی نیت سے یہ تیمم کر رہا ہوں تو یہ تیمم صحیح نہیں ہوگا اور اس سے نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ صاحب، جزاکم اللہ، بڑی تفصیل سے آپ نے بیان فرمایا ہے۔ محمد انس صاحب گجرات انڈیا سے آپ نے پوچھا ہے جی 5 دن سے سوال کر رہا ہوں، جواب نہیں مل رہا۔ کل کی نشست میں آپ کے سوال کو تفصیل کے ساتھ شامل کیا گیا تھا، شاید آپ کل کی نشست نہیں سن رہے تھے۔ جزاکم اللہ جی۔ معین الدین صاحب کا جدید سوال ہے، آپ ہی کی خدمت میں ہے۔ نماز کے لیے مسجد جاتے ہوئے لاؤڈ سپیکر پر تلاوت کی آواز آتی ہے، کیا اس کا سننا ضروری ہے یا ذکر و اذکار کرتا ہوا مسجد جا سکتا ہے بندہ؟ چونکہ جب تلاوت ہو رہی ہو، چاہے نماز میں ہو رہی ہو یا خارج نماز میں ہو رہی ہو، تو بہتر اور افضل بات یہ ہے کہ اس کو سنا جائے، تو اس لیے اس وقت میں ذکر و اذکار بند کر کے اس کو سننا چاہیے۔ لیکن بہرحال گنجائش اس کی بھی ہے کہ اپنا ذکر و اذکار کرتے ہوئے آپ مسجد کی طرف جائیں۔ جزاکم اللہ۔ مفتی فیصل احمد صاحب، ہیرا علی صاحبہ کے سوال ہے سعودی عرب سے، ہم سعودیہ میں رہتے ہیں، یہاں کار شو روم والے گاڑی انسٹالمنٹ پر دیتے ہیں اور اگر ماہانہ پیمنٹ لیٹ ہو جائے تو اس پر چارجز وصول کرتے ہیں، کیا یہ لیٹ پیمنٹ چارجز سود ہے؟ اور اگر ہم ہر ماہ وقت پر پیمنٹ کر دیں تو کیا اس شو روم سے ہم کار لے سکتے ہیں یا نہیں؟
جی لیٹ پیمنٹ جو ہے یہ سود تو نہیں ہے، لیکن یہ مالی جرمانہ ہے، اور مالی جرمانہ بھی شریعت کے اندر منع ہے. کسی بھی شخص کی طیب خاطر اور کسی عقد کے بغیر اس کا مال جو ہے وہ لے لینا یہ جائز نہیں. تو بہرحال یہ جائز تو نہیں ہے، اور اس کی شرط کی وجہ سے یہ معاملہ بھی فاسد ہے. تو بہتر یہ ہے کہ سعودی عرب میں تو بینک جو ہیں وہ کنونشنل بھی ہوتے ہیں اور ساتھ میں اسلامک بھی ہوتے ہیں. تو اسلامک بینک جو ہیں ان کے ذریعے سے آپ گاڑی حاصل کریں، صحیح، اور اس قسم کے معاملات نہ کریں جس کے اندر اس طرح کی خرابی ہے، مالی جرمانے کی خرابی. ٹھیک، جزاکم اللہ. جی محمد ریاض صاحب مکہ مکرمہ سے، ان کا اگلا سوال ہے، میں گاڑی لے کر ایک ڈرائیور کو دینا چاہتا ہوں، اس سے جو کمائی آئے گی وہ ہم آدھی آدھی کر لیں گے، کہ معاملہ درست؟ جی گاڑی آدھی آدھی یعنی اس کے نفع میں آدھی آدھی شرکت کرنا چاہ رہے ہیں، تو گویا کہ یہ گاڑی جو ہے مزاربت پہ دینا چاہ رہے ہیں. جی، تو گاڑی مزاربت پر دینا جو ہے یہ فقہ حنفی کے مطابق ٹھیک نہیں ہے. لیکن اس کی بہت آسان سی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ڈرائیور کے بھی کچھ پیسے لگا لیں اس میں اور شرکت کر لیں. بہت تھوڑے سے پیسے لگ جائیں لیکن شرکت ہو جائے، اور شرکت کے بعد پھر وہ اس طرح سے جو بھی فیصد طے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ایک صورت تو یہ ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ ڈرائیور کی تنخواہ طے کر لیں، اور کم تنخواہ طے کر لیں جتنی یہ چاہتے ہیں مناسب ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو فیصدی تناسب سے بھی حصہ دے دیں کہ جب نفع آئے گا تو اس میں سے تمہیں اتنا بھی دیں گے. جی، تو جب اجرت اس کی طے ہو جائے گی تو آگے پھر اس کو جو نفع کا تناسب ہے وہ الاؤنس کے طور پہ یا انعام کے طور پہ دینے کی گنجائش ہو. بہت شکریہ صاحب. محمد امتیاز صاحب میتھورا انڈیا سے، ان کا سوال ہے، ہمارا ایک فارم ہاؤس ہے، اسے ہم کبھی کبھی فلم کی شوٹنگ کے لیے دیتے ہیں، اس کی کمائی کا کیا ہوگا؟ جی انڈیا سے سوال ہے تو بظاہر تو، اور فارم ہاؤس میں عام طور پہ کوئی تعلیمی سیشن تو ہوتے نہیں، جی، تو اس لیے ضرور غلط کاموں میں استعمال ہوتا ہوگا، تو اس کی آمدنی حرام. ویس دورانی صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، ملازمین کے تاخیر سے آنے پر پیسے کاٹنا کیسے؟ جی ملازمین یعنی جو پرماننٹ ملازمین، پرماننٹ سے مراد جن کو باقاعدہ رکھا جاتا ہے، تو وہ ملازمین جو ہوتے ہیں وہ جتنی تاخیر سے آئیں گے اسی حساب سے ان کی اجرت سے اور ان کی سیلری سے کٹوتی کرنا جائز ہے. جی، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. عام طور پہ کمپنیاں اس میں یعنی 15 منٹ اگر کوئی لیٹ ہو گیا تو اسے کہتے ہیں کہ آدھا دن کے پیسے کٹ گئے. تو جتنی اجرت کٹنی چاہیے اتنی کاٹنا تو جائز ہے. اس سے زیادہ اگر وہ کاٹنا چاہتے ہیں اور کوئی نظام بنانا چاہتے ہیں تو ان کو باقاعدہ دارالفتہ میں آ کے اس پہ مشاورت کرنی چاہیے، تاکہ اس کے حوالے سے کوئی ان کو ایسا اسٹرکچر بنا کے دیا جائے. مثلا اس کا میں اشارہ اگر دے دوں کہ مختلف اوقات کی اجرت مختلف رکھ لی جائے، جیسے فرسٹ ہاف کی اجرت زیادہ ہو، سیکنڈ ہاف کی کم ہو. جی، تو اگر وہ شخص فرسٹ ہاف میں نہیں آیا تو اس کی زیادہ پیسے کٹ جائیں گے، جتنا تاخیر ہوگی زیادہ پیسے کٹ جائیں گے. تو اس قسم کی کوئی صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو بیٹھ کر طے کیا جا سکتا ہے. بہت بہتر. صاحب یو پی مظفر نگر سے عبدالواحد صاحب کا سوال ہے، اگر ہم کسی ایسے انسان کے قرض میں ہیں جس کا ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اس قرض کو اتارنا ممکن نہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی یہ اگر یقینی ہے کہ کسی کا قرض ہے اور معلوم نہیں ہو رہا کہ کس کا ہے، جی، تو اس صورت میں یعنی معلوم نہ ہونے کی بھی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ آپ بھول گئے ہیں کس کا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص مل نہ رہا ہو. تو اگر وہ نہیں مل رہا اور آپ کو پتہ ہے وہ آدمی کون ہے، جی، تو آپ کو چاہیے کہ اس کا نام وغیرہ لکھ لیں، اس کے پیسے لکھ لیں، اور اپنی وصیت میں بھی لکھ کے چلے جائیں، جب بھی وہ آئے اس کو مل جائے. صحیح. اور اگر آپ بالکل ہی بھول گئے ہیں تو ظاہر ہے اب اس کے دینے کا آپ کا کوئی امکان نہیں رہا، تو پھر اس کی طرف سے بغیر ثواب کی نیت کے آپ صدقہ کر دیں. اب بالفرض وہ آ گیا تو پھر آپ کو دوبارہ بھی لوٹانا پڑے گا. آگے ایک اور بھی پوچھا انہوں نے، اگر یہ قرض کو اتارنا ممکن نہیں ہے تو؟ یعنی وہ تو ممکن نہ ہونا اسی وجہ سے ہے نا کہ وہ یعنی وہ کوئی اور وجہ؟ یعنی ممکن نہ ہونے کی ایک وجہ تو ہوتی ہے کہ پیسے نہیں ہیں. جی، بظاہر یہ نہیں پوچھ رہے، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ آدمی نہیں مل رہا تو کیسے پیسے ہم کیسے دیتے ہیں. جزاکم اللہ. مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال. صاحب پہلے اگلا سوال آپ کی خدمت میں رکھنے سے پہلے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ پاؤں کا تیمم بھی کر کے بتائیں، تو اس کی بھی تھوڑی وضاحت فرما دیں. تیمم میں یہی دو اعضاء کا تیمم کیا جاتا ہے، چہرے کا اور بازوں کا، اس میں پاؤں کا تیمم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. عبداللہ صاحب دمام سے پوچھتے ہیں، جی کیا فرض نماز کی پہلی رکعت میں آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن دوسری رکعت میں پھر اس سے آگے متصل پڑھیں یا کسی دوسرے مقام سے پڑھیں، لیکن آگے سے پڑھیں جی، تاکہ قرات معکوس لازم نہ ہے.
بہت شکریہ مصعب۔ رضوان علی صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس سوال کو رہنے دیں، اگلا سوال۔ ٹھیک ہے۔ محمد اسماعیل کھتری صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، نماز میں یہ بھول جائے کہ سجدہ ایک کیا ہے یا دو، ایسی صورت میں آخر میں سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی یا؟ جی نہیں، صرف سجدہ سہو کرنے سے نماز نہیں ہوگی، اس میں تھوڑی تفصیل ہے۔ اگر ایک سجدہ کیا ہے اور دوسرے کے بارے میں ظن غالب ہے کہ نہیں کیا تو وہ سجدہ بھی کریں، اور اس کے بعد پھر آخر میں سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ظن غالب یہ ہے کہ دو سجدے کر لیے ہیں، صرف شک ہے کہ کیا یا نہیں کیا، تو ظن غالب پر عمل کریں۔ اور اگر کسی طرف رجحان نہیں ہو رہا ہے، شک ہی شک ہے، اور آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ظن غالب کس طرف ہے، تو ایسی صورت میں پھر ایک سجدہ اور کر لیں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں تو نماز مکمل ہو جائے گی۔ بہت شکریہ صاحب۔ کرک سے عابد اللہ صاحب کا سوال ہے، جماعت کی نماز شروع ہو اور پہلی صف میں جگہ باقی ہو لیکن دوسری صف چھوٹے بچوں کی ہے جو پوری ہے، تو وہ شخص پہلی صف میں جائے یا تیسری صف بنائے؟ نہیں، وہ پہلی صف میں جائے، اور اگلی صف مکمل کرنے کے لیے اگر نمازیوں کے سامنے سے گزرنا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ جائز۔ بلال لطیف صاحب کا لاہور سے سوال ہے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے ہو جاتی ہے؟ جی، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں بھی یہ تفصیل ہے کہ پڑھنے والا اگر وہ سجدے کی جگہ پر نظر ٹکا کر رکھنے کا عادی ہے جی، اور اس کی توجہ نہیں بٹ رہی ہے تو کوئی کراہت نہیں ہے۔ لیکن اگر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کسی کو توجہ ادھر ہو رہی ہے، وہ اپنی زیارت کر رہا ہے بار بار، اور اپنے چہرے مورے کو دیکھ رہا ہے، اپنی داڑھی کو درست کرنے کی اس کو فکر ہے، تو اس صورت میں پھر نماز مکروہ ہوگی، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہاں نہیں پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک۔ بہت شکریہ مصعب۔ اظہر علی صاحب کا اگلا سوال ہے، ایک امام سے رکوع رہ گیا لیکن مقتدیوں نے رکوع کر لیا، تو دونوں کی نماز کا کیا حکم؟ یہ کسی کی نماز نہیں ہوئی۔ اگر امام صاحب نے رکوع نہیں کیا اور وہ واپس آ کر رکوع کر لیتے اور آخر میں سجدہ سہو کر لیتے، اور مقتدی پہلے اگرچہ رکوع کر چکے ہوں لیکن پھر وہ امام کے ساتھ بھی رکوع کر لیتے تو سب کی نماز ہو جاتی۔ لیکن جیسے پوچھا گیا ہے کہ امام نے رکوع کیا ہی نہیں اور مقتدیوں نے کر لیا، تو نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو نماز نہیں ہوئی۔ نہیں ہوئی نماز۔ جی بہت شکریہ مصعب۔ معین الدین صاحب جدہ سے پوچھتے ہیں، جی کیا یہ حدیث ہے کہ تکبیر اولیٰ کی فضیلت 100 اونٹوں کی قربانی سے زیادہ افضل؟ جی، اس طرح کی کوئی حدیث ہماری نظر سے نہیں گزری اور سرسری تلاش سے مجھے ملی بھی نہیں، اور اس طرح کی روایات بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جو مستند صحیح روایات کتب صحاح میں آتی ہیں تو وہ بتانی چاہیے، اور وہ بہت ساری ہیں، تو ان کو بیان کرنے کے بجائے ایسی روایت جس کا کوئی مستند حوالہ موجود نہ ہو وہ نہیں بیان کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ صاحب۔ مشتاق احمد صاحب مکہ مکرمہ سے پوچھتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ چاہے جتنا بڑا تہجد گزار اور نمازی پرہیزی ہو، اگر وہ ماں باپ کا نافرمان ہو تو اس کی سب نمازیں یہ بیکار ہیں؟ جی، نمازیں بیکار تو نہیں ہیں، اس کا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن یہ بات ہے کہ اس کی نماز ناقص ہے۔ جی، اگر اس کی نماز کامل ہوتی اور وہ خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والا ہوتا اور آداب اور شرائط کا لحاظ رکھ کر نماز پڑھ رہا ہوتا، جی، تو قرآن کریم میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور ہر قسم کے منکر سے، گناہ سے روکتی ہے۔ جی، تو اگر یہ صحیح نماز پڑھ رہا ہوتا، اس کی نماز کامل ہوتی، تو وہ والدین کا نافرمان نہ ہوتا، وہ اس سے باز آ چکا ہوتا۔ جی بالکل۔ لہٰذا یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نماز ناقص ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس کی نماز بالکل بیکار ہے، اس کی نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، نماز چھوڑ دے، تو یہ غلط ہوگا۔ نماز اس کو پڑھنی چاہیے اور اس کو کامل طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، خشوع و خضوع سے آداب کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے دوسرے گناہوں کے ساتھ والدین کی بغاوت سے اور نافرمانی سے بھی بچا لیں۔ والدین کا نافرمان تو بہت دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے، اس کی زندگی میں طرح طرح کے مسائل اور پریشانیاں آتی ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسے شخص کو اس سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنی نماز کو مکمل کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ صاحب۔ عبداللہ صاحب کا ابوظہبی سے سوال ہے، یہاں جمعہ کی اذان کے فوراً بعد خطبہ دے دیا جاتا ہے تو سنتیں اذان سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟
دیکھیں اگر اذان زوال ہوتے ہی ہو جاتی ہے اور اذان کے فوراً بعد خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ سنتوں کو مؤخر کر دیں، خطبہ سنیں اور نماز کے بعد پھر وہ سنتیں جو جمعے کے بعد پڑھی جاتی ہیں پہلے وہ ادا کریں، پھر جمعے سے پہلے والی ادا کریں اور پھر 2 رکعت ادا کریں، یا وہ 6 رکعت ادا کرنے کے بعد آخر میں 4 رکعت ادا کریں، یہ طریقہ ہے۔ اور لیکن اگر وہ زوال کے فوراً بعد اذان نہیں ہوتی بلکہ وقفے سے ہوتی ہے تو پھر آپ اذان سے پہلے سنتیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زوال ہو جانا کافی ہے، اذان ہونا ضروری نہیں ہے سنتوں کی ادائیگی کے لیے۔ جی بہت شکریہ صاحب۔ یہ ایک آئی ڈی ہے ناظرین، یہ ہندی میں کوئی نام ہے، وہ نام نہیں پڑھ سک رہا میں، لیکن یہ مشروم سبزی کے متعلق انہوں نے سوال پوچھا ہے، بار بار پوچھ رہے ہیں، تو یہ مفتی عابد شاہ صاحب بڑی تفصیل سے اس کا جواب دے چکے ہیں میرے خیال کل یا پرسوں کی نشست میں، تو وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے، دہلی سے فقی فاروقی صاحب نے پوچھا ہے، جوان لڑکے کے انتقال کے بعد میراث میں حصہ داری کس کس کی ہے؟ لڑکے کے باپ، ماں اور بیوی زندہ ہیں، گھر باپ کا ہی ہے کیونکہ سب ساتھ رہتے ہیں، صرف 2 لاکھ کیش اس کی میراث ہے۔ کیا انہوں نے پوچھا؟ ہاں جی، تو شوہر کا انتقال ہوا ہے، بیوی ہے اور اس کی والدہ بھی ہے اور اس کے والد صاحب بھی ہیں جی، تو بیوی کو 1/4 ملے گا یعنی 25%، ٹھیک ہے، اور ماں کو جو بقیہ ہے اس کا 1/3 ملے گا تو وہ بھی 25% ہی بنے گا، جی، اور 1/4 ہو جائے گا، اور پھر بقیہ جو ہے وہ 50% جو ہے وہ باپ کو ملے گا۔ اس صورت میں کیونکہ 2 لاکھ ہی روپے ہیں تو 50,000 بیوی کو ملیں گے، 50,000 ماں کو ملیں گے، اور بقیہ 1 لاکھ جو ہے والد صاحب کو ملے گا۔ جزاکم اللہ جی۔ سعودی عرب سے ڈاکٹر محمد جاوید صاحب کا سوال ہے، مجھے شبہ ہے کہ میرے والد صاحب نے اپنے انتقال سے پہلے کسی سے قرض لیا تھا، لیکن مجھے نہ اس بندے کا پتہ ہے نہ ہی قرض کی مقدار معلوم ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جی، والد صاحب کی طرف سے کوئی وصیت بھی نہیں ہے اور آپ کو بھی شبہ ہے تو، اور آدمی بھی موجود نہیں ہے تو ادائیگی کی تو ویسے بھی کوئی صورت نہیں ہے۔ آپ جتنی مقدار سمجھتے ہیں اتنی مقدار یا اس سے کم زیادہ جتنا آپ مناسب آپ کی استطاعت ہے تو وہ صدقہ کر کے والد صاحب کو ایصال ثواب کریں، اسی سے انشاءاللہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ ابن امین صاحب کا اگلا سوال ہے، میت کی وفات کے پہلے دن جانور ذبح کرنا کیسا ہے؟ ہمارے علاقے میں بعض لوگ اس بارے میں دلائل دیتے ہیں، ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر بکری ذبح کی گئی تھی، وضاحت درکار ہے سب اس کی۔ میں نے یہ واقعہ یعنی حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا واقعہ مختلف جگہوں پہ دیکھا، مجھے یہ چیز نہیں ملی وہاں پر کتاب میں، البتہ میں نے جب نیٹ پہ دیکھا تو یہ بات تھوڑی سی پھیلی ہوئی ہے، ویکیپیڈیا میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس طرح سے جب وہ ان کا انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ مہمان کوئی آئیں گے تو ان کا اکرام کرنا ہے، صحیح، اور جب وہ مہمان نہیں آ رہے تھے تو انہوں نے کہا بھی میرا وقت نہیں آیا تو اس لیے مہمان آئیں گے تو وقت آئے گا، پھر مہمان جب آ رہے تھے تو وہ پہلے وہ انتقال کر گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ مہمان آئے اور انہوں نے اس کے لیے کوئی ذبح وغیرہ کیا، لیکن یہ بات مجھے کوئی یعنی مستند کتابوں میں نہیں مل سکی۔ ویکیپیڈیا پہ تو ایسا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ پاکستان جو ہے 1948 میں بنا تھا تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں، کوئی آپ کو روکتا نہیں ہے، پھر کوئی ٹھیک کر لے، تو اس لیے اس پر اتنا اعتماد نہیں ہے۔ بہرحال وہ ثابت ہو یا نہ ہو، جی، اگر وہ ثابت ہو بھی تو وہ ایک خاص یعنی ان کی کرامت ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ میرے کچھ ایسے مہمان آنے والے ہیں اور وہ انہوں نے کہا کہ بھئی ذبح کر کے ان کے اکرام کرنا، تو وہ تو گویا زندگی میں ہی اس کے حوالے سے ایک وصیت کر کے گئے تھے، اور اس کا کوئی ایک عمومی ایک مسلمان کے مرنے سے اور اس کے بعد جو کچھ کرنا ہوتا ہے شریعت کی طرف سے اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ جی، تو میت کو ایصال ثواب کے لیے اگر کرنا ہے تو میت کے مال سے تو ویسے بھی نہیں کر سکتے، وہ تو ورثہ کا مال ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے مال سے کرنا چاہے تو اگر ایصال ثواب کے لیے کر رہا ہے تو اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ذبح کرنے پہ اصرار مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ ذبح جو ہے وہ خاص عبادت ہے، خاص موقعوں پہ ہوتی ہے، عقیقے میں ہوتی ہے، قربانی وغیرہ میں ہوتی ہے، ہدی میں ہوتی ہے، جو حج کی قربانی ہوتی ہے، ہر جگہ پہ ذبح کرنا یہ کوئی ثواب کی چیز نہیں ہے، تو اس لیے اس پر اصرار بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کسی نے ذبح وہ اتنی رقم خرچ کرنی ہے تو صدقہ کر دے، اور اس میں پھر یہ ہے کہ جب وہ اس کو ذبح کرے گا تو پھر ظاہر ہے اس کو پکائے گا، کھلائے گا، تو اس سے اور دیگر رسموں کی بھی تائید ہوتی ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، چاہے وہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ثابت ہو یا نہ ہو، بہر صورت مسئلہ یہی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصطفیٰ، جزاکم اللہ۔ لطیف الرحمان صاحب ہنگو سے پوچھتے ہیں، بڑی عجیب سی بات انہوں نے پوچھی ہے جی، ہمارے علاقے میں کم علم شکاری لوگ جب شکار کے لیے جاتے ہیں
تو انہیں جنگل میں سہ، وہ کانٹوں والی جی وہ نظر آ جائے تو اس کا شکار کر کے ذبح کر کے کھا جاتے ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں ہم سب۔ جی وحشی جانور ہے وہ، اس کو کھا جاتے ہیں۔ بس وحشی تو خیر اتنا نہیں ہے، لیکن اصل اس کی جو حرمت کی وجہ ہے وہ خباثت ہے، استخباث ہے، کہ اس سے گھن آتی ہے، اس کے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، بہت گندا رہتا ہے۔ چڑیا گھر میں آپ اگر جائیں تو اس کے جنگلے کے قریب سے نہیں گزر سکتے، جی تو اتنی بدبو ہوتی ہے اس میں۔ اب واللہ عالم یہ کتنے نفیس قسم کے لوگ ہیں جو اس کی بدبو کو بھی برداشت کرتے ہیں، ذبح بھی کرتے ہیں۔ اس کو ذبح کرنا خود یعنی ایک کام ہے، یعنی اس کا تو منہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ استخباص کی وجہ سے، یہ حسن الفتاوی میں بھی یہ مسئلہ صراحتاً موجود ہے، اور استخباص کی وجہ سے یہ منع ہے، اس کا کھانا جائز نہیں۔ جائز نہیں۔ بہت شکریہ مصعب۔ شکاگو سے مسز فرحت صاحبہ کا سوال ہے، اویسٹر ساس کھانا حلال ہے مصعب؟ جی یہ مسئلہ کافی دن پہلے بھی گزرا ہے۔ یہ سمندری جانور جیسے سی پی ہوتی ہے اس طرح کا، اس سے بنتا ہے، اور سمندری جانوروں سے جو چیزیں اخذ کی جاتی ہیں اس میں ضابطہ یہ ہے کہ اگر وہ مچھلی سے ہے تو وہ ہمارے نزدیک تو جائز ہے، اس کا کھانا بھی اور دیگر استعمال بھی جائز ہے، اور اگر وہ کسی اور جانور سے بنی ہے، سمندر کے کسی اور جانور سے، تو اس کا کھانا احناف کے یہاں ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ وہ پاک ہے، تو اگر وہ کسی کھانے میں ڈل جائے تو اس کی وجہ سے اس کو ہم حرام نہیں کہیں گے، لیکن قصداً ڈالنا یہ ناجائز ہوگا۔ تو اوسٹر ساس جو ہے وہ کسی حنفی کا خصوصی طور پہ قصداً ڈال کر چائنیز وغیرہ تیار کرنا یہ تو جائز نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی نے اس طرح سے ڈال لیا ہو اور وہاں پر کھانے کی نوبت آ جائے تو یہ حرام نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کے اندر بہت ہی کم مقدار ہوتی ہے اور اصل کھانا بہت زیادہ ہوتا ہے، تو استخباص کی خرابی جو ہے وہ دور ہو چکی ہوتی ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ مصعب۔ عادل صاحب ہندوستان سے سوال کر رہے ہیں، قوالی سن سکتے ہیں یا نہیں مصعب؟ جی مروجہ قوالی جو ہے اس میں موسیقی بھی ہے، اور بہت دفعہ اشعار بھی جو ہوتے ہیں وہ مناسب نہیں ہوتے، جی اس میں یا تو مطلب شرکیہ ہوتے ہیں یا محبت والے ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس سے پھر مختلف قسم کے عقیدے کی خرابیاں واضح ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو کلام اگر ٹھیک ہو اور موسیقی کے آلات بھی نہ ہوں تو اگر کوئی پڑھتا ہے، نظم پڑھتا ہے یا قوالی کی طرز پہ بھی پڑھتا ہے، لیکن ڈھول نہیں ہے اور کوئی موسیقی کے آلات نہیں ہے، تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ اسی کو سماع کہتے ہیں، جو صوفیہ حضرات کے یہاں بعض لوگ اس کو یعنی پسند کرتے ہیں، اور باقی موسیقی کے آلات کے ساتھ اور یا اس قسم کے اشعار کی خرابی کے ساتھ کسی کے نزدیک جائز نہیں۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ شاہ رخ احمد صاحب کراچی سے ایک سوال کر رہے ہیں، اور یہ سوال آج کل ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے۔ ایک بات اور بھی میں اس میں ذکر کر دوں، یہ تو ویسے مسئلہ ہوا، اس قسم کی قوالی پائی نہیں جاتی، یہ بنانی پڑے گی، تو یہ بھی ایک بات۔ دوسرا یہ کہ یہ جو قوالی ہوتی ہے، بہت سے لوگ جو دیندار ہوتے ہیں وہ موسیقی سے بچتے ہیں، لیکن قوالی ثواب کے لیے سنتے ہیں۔ یا یہ ہوتا ہے کہ صبح سے جیسے کوئی بھی پان شاپ کھل رہی ہے تو صبح صبح تلاوت لگے گی، پھر اس کے بعد جو ہے جب تھوڑا سورج آگے نکل آئے گا تو اس کے بعد تھوڑی سی قوالی لگے گی، پھر شاید نعت لگتی ہوگی، پھر قوالی لگتی ہوگی، پھر وہ انڈین گانے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو یعنی مذہبی سمجھ کر کہ ہماری مذہبی کوئی یعنی عبادت ہے، کوئی ثواب کی چیز ہے، تو اس کو اس طرح سے شروع کیا جاتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ نعت کا الٹرنیٹ سمجھتے ہیں بس اگر لوگ اس کو۔ بہت شکریہ جی۔ یہ پڑوسیوں کا وائی فائی ان کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا کیسا ہے؟ جیسے ان کی کوئی بھی چیز بغیر اجازت استعمال کرنا ہے ویسے یہ ہے، تو اگر پڑوسیوں سے بہت زیادہ تعلقات ہیں اور مختصر اگر آپ نے کوئی ایک آدھ سائٹ دیکھی اور آپ کا اندازہ ہے کہ وہ بالکل ناراض نہیں ہوں گے تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ کبھی کبھی ہوگا اور بقدر ضرورت ہوگا، اور ویسے یہ کہ آپ کو ان سے اجازت لینا ضروری ہے اور بغیر اجازت کے، کیونکہ بہرحال اس کا ایک اثر پڑتا ہے، ان کے پیکج پہ بھی اثر پڑتا ہے، ان کی چیز ہے، نہ بھی پڑتا ہو تو ان کو یعنی کسی کی چیز جو ہے وہ اسی کی ہوتی ہے، آپ کی نہیں ہوتی۔ تو ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو وائی فائی اس طرح سے کھلا ہوتا ہے نا، تو اگر آپ نہ بھی استعمال کریں تو یہ تو کوئی بھی اسمارٹ موبائل والا استعمال کرے گا تو پھر آس پاس کے محلے کے بچے بھی استعمال کریں گے، دوسرے بھی استعمال کریں گے، تو پڑوسی کو سمجھانا بھی چاہیے کہ اس کا پاسورڈ لگائے۔ مجھے بتا دیں۔ ہاں مجھے بتا دے، لیکن ویسے لگا لے پاسورڈ۔ ٹھیک ہے، شکریہ صاحب۔ سلیم اللہ صاحب کا سوال ہے، آج ایک آدمی نے کہا کہ یورپ میں سود ہے، وہاں رائج ہے، اس کے باوجود معاشرے میں بہتری ہے اور ادھر حالات خراب ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ بس بہت ہی اجمالی سا بیان ہے، اس آدمی کی تردید کرنا بھی مشکل ہے اور تائید کرنا بھی مشکل ہے۔ بات یہ ہے کہ سود کے اپنے نقصانات ہیں جی، اور بہت ساری
اخلاقی جو قدریں ہوتی ہیں ان کے اپنے فوائد ہیں. تو معاشرے کے اندر انہوں نے معاشرے کا ذکر کیا. اصل تو ان کو کمپیئر کرنا چاہیے تھا معیشت سے, کیونکہ سود کا اثر معیشت پہ زیادہ ہونا چاہیے نا, اس کا معاشرت سے اتنا تھوڑا دور کا واسطہ ہے. تو اگر تو یہ معیشت کی بات کرتے کہ ان کی معیشت اچھی ہے اور ہماری معیشت کمزور ہے اور وہ سود تو وہ بھی کھا رہے ہیں, تو بات یہ ہے کہ وہ سود کھا رہے ہیں اور ساتھ میں وہ کام کر رہے ہیں جن سے معیشت اچھی ہوتی ہے. ہم صرف سود کھا رہے ہیں اور پھر ہم کرپشن بھی کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ اگر ایک خرابی کر رہے ہیں تو دوسری چیز اچھی بھی کر رہے ہیں. حتیٰ کہ جو فائنانس کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں سود کی برائی کی گئی ہوتی ہے, یعنی معیشت کے لیے اس کو نقصان دہ بتایا گیا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ انہوں نے اس کے کوئی فضائل گنوائے ہوتے ہیں. اور جتنی بھی معیشتیں ہیں وہ ساری کی ساری کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو, سود کی شرح کم ہو. تو سود کی شرح کو کم رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. سود کا لینا دینا ان کے یہاں بھی کوئی فضائل کی چیز نہیں, لیکن کیونکہ یہ یہودیوں کا ایک کمانے کا ذریعہ ہے, انہوں نے پورا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ وہ سود ادھر ادھر سے ہو کر سارا ان کے پاس چلا جائے اور ان کو زیادہ کمانا نہ پڑے اور وہ مالدار رہیں ہمیشہ. تو اس وجہ سے یہ سود ختم نہیں ہوتا, لیکن برا وہ بھی سمجھتے ہیں اور اس پر ان کی تنقید موجود ہے. تو معیشت کے حوالے سے تو یہ بات ہے ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کی معیشت اچھی ہے, پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی معیشت اچھی ہے, یہ ہمارا مفروضہ ہے, اس لیے کہ معیشت اچھی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ہر شخص کو مناسب قسم کی ضروریات جو ہے نا اس کی پوری ہوتی ہو. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی یہ جو امریکہ کے اندر سخت سردی آئی ہے, برف پڑی ہے, تو اس میں بکثرت وہ لوگ مرے ہیں جن کے گھر نہیں تھے. تو ایسے ممالک جن کی ڈرون ٹیکنالوجی اور فلاں ٹیکنالوجی اور فلاں اور کوئی جگہ ان سے چھپی ہوئی نہیں ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی لوگ جو ہیں وہ ریلوے اسٹیشن پہ سو رہے ہیں اور ٹھیلے کے اوپر ہے نا وہ گھوم رہے ہیں, ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی سوراب گوٹ ہے شاید. تو یہ کیا ہے ان کا سسٹم. تو معیشت ان کی اچھی نہیں ہے. معیشت کا مطلب یہ ہے کچھ لوگوں نے بہت سارا مال کمایا ہوا ہے, تو کچھ لوگوں نے مال کمایا, بقیہ لوگ جو ہے وہ فٹ پاتھ پر ہوں, تو اس کو معیشت کا یعنی خوبصورتی نہیں کہتے. اور معاشرے کی جو انہوں نے بات کی ہے اس پر اگر ہم آئیں تو معاشرے کے اندر ان کے یہاں تو یعنی اگر سود وہ حرام کھا رہے ہیں تو حرام کر بھی رہے ہیں, کون سا انہوں نے نیک کام کر رکھے ہیں. اور جنسی تعلیم وغیرہ جو آج کل بڑا ایشو چلا ہوا ہے, تو وہ سارا تو ان کے یہاں تو یہ چیزیں ایسی ہو گئی کہ اس کی تعلیم کی ضرورت ہی نہیں ہے, بلکہ شاید بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ بڑا ہو کے وہ خود پروفیسر ہوتا ہے اس کا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہاں معاشرے کے اندر بھی کوئی اخلاقی اقدار اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. تو یہ بات تو غلط ہے. اب کس پیرائی میں انہوں نے کہی وہ ان سے پوچھنا چاہیے. بہرحال جی وضاحت بہت خوبصورت وضاحت فرمایا آپ نے, بہت شکریہ. مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال قاری ضیاء صاحب بہاولپور سے پوچھتے ہیں. صاحب, گاؤں کی مسجد کو دوسری جگہ منتقل کرنا چاہتے ہیں, پہلی والی مسجد کا کیا کریں؟ مسجد منتقل نہیں ہو سکتی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی مسجد ہمیں تنگ پڑ رہی ہے اور اب ہم دوسری بڑی وسیع مسجد بنانا چاہتے ہیں. یہ مسئلہ کئی جگہ پیش آتا ہے, تو اس بارے میں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جو مفتبی اور راجح قول ہے اس کے مطابق یہ مسجد ہمیشہ مسجد ہی رہے گی. اس کی مسجدیت کو آپ ختم نہیں کر سکتے. اگر وہ ضرورت پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے اور اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے توسیع کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس مجبوری کے پیش نظر دوسری وسیع مسجد بنانا پڑ رہی ہے, تو دوسری مسجد بنائی جائے, لیکن اس کو بھی باقی رکھا جائے اور اس میں کچھ لوگ عبادت کریں, کبھی نماز پڑھ لیں, کبھی تلاوت کر لیں. یا ایک بہتر صورت یہ بھی ہے کہ وہاں بچوں کا مکتب بنا لیا جائے جہاں وہ قرآن کریم پڑھا کریں. تو اس طریقے سے وہ مسجد بھی آباد رہے گی, اس میں کسی نہ کسی درجے میں عبادت ہوتی رہے گی اور آپ اپنی معمول کی نمازیں بڑی مسجد میں ادا کرتے رہیں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ صاحب. محمد امتیاز صاحب انڈیا سے, ان کا سوال ہے بیٹی کی شادی میں بدائی کا سنت طریقہ کیا ہے؟ معلوم نہیں بدائی سے کیا مطلب. رخصتی نہیں تو رخصتی تو کرنا ہی ہوتی ہے نا, اس میں کوئی مسئلہ پوچھنے کا کیا ہے یعنی اس کا. اچھا, اس میں کوئی ایسی چیز جو ہمارے معاشرے میں مختلف چیزیں رائج ہیں, کسی کے ہاں کوئی طریقہ ہے کسی کے ہاں کوئی طریقہ ہے, تو ان طریقوں کا کوئی ثبوت حدیث سے یا ہمارے دین میں موجود نہیں ہے. جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے, جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا تو آپ نے شام کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اپنی بیٹی کو خود پہنچا دیا, بس ختم.
ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جو دیندار لوگ ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کوئی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لڑکی جب اپنے ماں باپ سے رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو یہ اس کی زندگی کا ایک بڑا واقعہ ہوتا ہے، جہاں خوشی کا ہوتا ہے وہاں غمی کا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے وہ گھبرا رہی ہوتی ہے، تو اس کی مؤانست کے لیے اگر 1 2 3 خواتین اس کے ساتھ چلی جائیں اور کوئی 2 3 مرد بھی اس کے ساتھ چلے جائیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہاں اس کو پہنچا کر واپس آ جائیں. لیکن اس کے لیے کوئی خاص جو رسوم ادا کی جاتی ہیں کہ اس انداز سے رخصت کیا جائے گا، اس کو قرآن کریم کے نیچے سے گزارا جائے گا اور فلاں کیا جائے گا فلاں کیا جائے گا، ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور ان چیزوں سے برکت آتی بھی نہیں ہے. برکت تو آئے گی آپ کے عمل سے، اور بے برکتی آئے گی آپ کی بدعملی سے، آپ کے گناہوں سے. تو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور فرائض اور واجبات کی پابندی کریں. قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پر عمل کریں. اگر آدمی سارا دن قرآن سر پر اٹھا کر رکھے لیکن اس کے احکام پر عمل نہ کرے تو اس سے تو برکت نہیں آئے گی. جی بالکل. تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ سنت کا اتباع ہو اور فرائض و واجبات کی پابندی ہو، گناہوں سے بچنے کا اہتمام. جزاکم اللہ صاحب. احسان حفیظ صاحب کا سوال ہے، کپ یا گلاس یا کوئی بھی ایسا برتن جو کونے سے ذرا سا ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں چائے یا پانی وغیرہ پی سکتے ہیں؟ ہم نے سن رکھا ہے کہ اس سے شیطان پیتا ہے. اس کی کیا اصل ہے؟ ہاں، یہ تو کہنا مجھے نہیں معلوم کہ شیطان اسے پیتا ہے یا نہیں پیتا، لیکن اس میں کھانا پینا یہ ناپسندیدہ ہے. جی. اس کو ناجائز اور حرام یا گناہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن ناپسندیدہ. اور اس کی اصل وجہ جو فقہا نے لکھی ہے اور محدثین نے لکھی ہے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، لیکن یہ نہیں تحریم کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ نہیں تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے. جی. اور وجہ اس کی محدثین نے فقہا نے یہ لکھی ہے کہ چونکہ جو کنارہ ٹوٹا ہوا ہے اس ٹوٹے ہوئے کنارے میں عام طور پر میل جم جاتا ہے، چونکہ عام معمول کے دھونے سے وہ صاف نہیں ہوتا تو اس سے جراثیم بھی اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. یا بعض اوقات پہلے کا کنارہ ٹوٹا ہوا ہو تو وہ بعض اس کے کنارے ایسے تیز نکلے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس سے منہ یا ہاتھ زخمی ہو سکتا ہے. جی. تو اس لیے منع کیا گیا ہے، شرعاً اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک. جزاکم اللہ. آخری سوال ہے علی حیدر صاحب کا چیچا وطنی سے، کیا عشق الہی میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے یا صرف اس کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے محبت تو ہر مومن کو ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو صحیح معنوں میں مومن ہیں ان کو سب سے زیادہ محبت وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے. اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے اور اس کی کیفیت بھی تبدیل ہو سکتی ہے. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جی. اور فرائض اور واجبات میں کوتاہی کرنے لگتا ہے، تو پھر یہ تو عشق الہی میں ظاہر ہے کہ کمی ہے. اور کبھی بہت اہتمام سے وہ عبادات ادا کر رہا ہوتا ہے، ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو یہ اس میں اضافہ ہے. لیکن کبھی سارے فرائض اور واجبات کو پورا کرتے ہوئے اور گناہوں سے بچتے ہوئے بعض اوقات آدمی کا دل عبادات میں لگ نہیں رہا ہوتا، وہ خشوع و خضوع نہیں پیدا ہو رہا ہوتا یا وہ لطف نہیں آ رہا ہوتا جو عبادت سے آنا چاہیے. تو اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کیفیت میں ایک فرق پڑا ہے. اس میں نفس ایمان میں، نفس یقین میں، نفس محبت میں کمی نہیں ہوئی، بلکہ اس کی کیفیت تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہے اور اس میں ایک طرح سے تھوڑی سی ایک سردی آ گئی ہے. تو اس کو یہ اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں اور آپ کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گویا جنت اور دوزخ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر ہم چلے جاتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں، کسی کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ کیفیت ہماری نہیں رہتی. تو اس سے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم منافق ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ نہیں، یہ کیفیت کا فرق ہے، کبھی یہ کیفیت کبھی وہ کیفیت. تو ہر وقت اگر آدمی بالکل اسی خشوع و خضوع میں اور اسی اللہ تعالیٰ کی خشیت میں رہے اور بالکل ہر وقت اس کا ایسا استحضار ہو جائے کہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، تو شاید دنیا کا کاروبار نہ چل سکے. تو اس لیے یہ کیفیت میں تھوڑی بہت اگر تبدیلی آتی ہے تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے.
جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی فیصل احمد صاحب، کوئکلی ایک سوال یہ ہوتا رہتا ہے لیکن آج آخری سوال اس کو کر لیتے ہیں۔ جعفر اقبال صاحب ہنگو سے پوچھتے ہیں، لڑکے اور لڑکی کا تعلیم کے مقاصد کے لیے اکٹھا ہونا کیسا؟ یہ واضح نہیں ہوا کہ اکٹھے ہونے کی ان کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ تعلیمی مقاصد کے لیے، یعنی تعلیم مقصد یعنی ہوم ورک مل کے کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ مطلب کچھ بھی یونیورسٹی میں کوئی، میں کیا بولوں، اب وضاحت وہی کریں گے لیکن انہوں نے پوچھا۔ نہیں، اصل میں بہت ہی اجمالی سوال ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر وہ غیر محرم ہے تو اس کے ساتھ تنہائی میں جمع ہونا ٹھیک نہیں ہے جی، اور جی حرام ہے۔ اور یہ جو تعلیمی مقاصد ہیں اس کے بھی بہت سارے درجات ہوتے ہیں۔ کوئی ظاہر ہے ایسا کوئی ناگزیر صورتحال تو نہیں ہوگی کہ وہ لڑکی سمجھائے گی تو سمجھ آئے گا اور کوئی اور سمجھائے گا تو سمجھ نہیں آئے گا۔ تو اس قسم کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، تو لہذا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو وہ اس کو گناہ ہی سمجھے، اس کو جائز نہ کروائے۔ ٹھیک ہے، ہاں، بہت بہت شکریہ مصعب۔ اور اب تمام ناظرین سامعین کا بہت بہت شکریہ، معزز مہمانان کا بہت بہت شکریہ۔ میں میسج کچھ دیکھ رہا تھا امریکہ سے ایمن صاحبہ کا، طلحہ مسعود صاحبہ، آپ کی محبتوں کو بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ پھر بھی آپ کو کوئی گلہ نہیں ہے۔ اور ایمن صاحبہ کے سوال روزانہ تقریباً نہیں تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن ہم شامل کرتے ہیں، پھر بھی ان کی اتنی ناراضگی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ہمارے ناظرین ریگولرلی اس پروگرام کو سنتے ہیں، جن میں محمد علیان خالد صاحب، علی حیدر باجوہ صاحب، محمد اشفاق صاحب دبئی سے، عائشہ بٹ صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور بھی جو حضرات جن کو وہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ناظرین کو بتا رہے ہوتے ہیں مسلسل کہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہے، کل ہو گیا، پرسوں ہو گیا، گائیڈ کرتے رہتے ہیں، تو بہت بہت شکریہ۔ میں تمام ناظرین سے جو ہمیں مستقل سنتے ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ جو سوال آپ کے علم کے مطابق اس کا جواب پہلے ہو چکا ہو تو آپ ناظرین کو باقاعدہ ایک میسج کر کے ان کو آگاہ کر دیں کامنٹ میں کہ آپ کے سوال کا جواب فلاں نشست میں فلاں مفتی صاحب نے دے دیا ہے، تو آپ کا یہ تعاون ہمارے لیے بہت آسانی انشاءاللہ پیدا کرے گا۔ بہرحال جن سوالات کے جوابات ابھی بھی مس ہیں، انشاءاللہ کل ان کو دوبارہ شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کل شب 9:05 تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔